السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ ویسے قرآن مجید میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو سوال فرمایا کرتے تھے، ان سوالات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ مجھے آسمان سے وحی اترے گی، اس کا جواب ملے گا، میں تم کو اس کا جواب دوں۔ تو اس طرح صحابہ کرام کے سوالات پر قرآن مجید کی وحی اتری۔ جیسے ایک مرتبہ سوال کیا یسألونک عن الأہلہ، آپ سے آپ کے ساتھی اور صحابہ پوچھتے ہیں اس چاند کے بارے میں کہ یہ چاند بڑھتا گھٹتا کیوں ہے، کبھی پورا ہو جاتا ہے کبھی باریک ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے پاس چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجئے کہ یہ چاند کا بڑھنا اور گھٹنا لوگوں کو نماز کے اور حج کے اوقات بتانے کے لیے۔ چنانچہ سبھی جانتے ہیں کہ ہجری تاریخ جو ہوتی ہے وہ چاند کے حساب ہی سے ہوتی ہے، اور چاند دیکھ کر پہلی تاریخ طے کرتے ہیں اور چاند دیکھ کر ہی گزرا ہوا مہینہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے بارے میں ہمیں کیا ہدایت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قل اصلاح لہم خیر، یتیموں کے فائدے کا کام کرو، ان کی اصلاح کا کام کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کا مال غلط طریقے پر مت کھاؤ۔ تو جواب دیا، اور بھی آگے تفصیل موجود ہے۔ ایسے ہی سوالات میں سے ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام نے جو سوال کیا تھا، اس سوال کے جواب میں وہ آیت اتری جس آیت کو میں نے شروع میں تلاوت کیا۔ تفسیروں میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل اور بعض انصار صحابہ کرام کی ایک جماعت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یوں پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ شراب اور جوے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، یا اسلام کی شریعت کیا کہتی ہے؟ شراب حرام نہیں تھی، لوگ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، تو یہ شراب اور جوے جس میں لوگوں کی عقلیں خراب ہو جاتی ہیں، جس میں اکثر و بیشتر جھگڑے پیش آتے ہیں،
اس کے بارے میں اسلام کی شریعت کیا کہتی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، خمر کہتے ہیں شراب کو خے سے، اور میسر کہتے ہیں جوے کو۔ آپ سے آپ کے صحابہ سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں۔ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دیجئے کہ فیہما اسم کبیر، اس کے اندر بڑا گناہ ہے، نقصان زیادہ ہے، ومنافع للناس، تھوڑے بہت فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا آدمی شراب پیتے ہی ذرا تازہ ہو جاتا ہے؟ یہ جوا کھیلتے ہی کبھی کبھی تھوڑا سا پیسہ آ بھی جاتا ہے۔ تو منافع للناس اس آیت میں حرام قرار نہیں دیا گیا، یوں فرمایا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدے بہت کم ہیں، نفع کم ہے۔ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، شراب اور جوے کا جو اسم ہے، گناہ، نقصان، یہ جو گناہ ہے یہ اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے، فائدے سے بڑا ہے نقصان اس کا۔ حرام تو نہیں قرار دیا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ شراب اور جوا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ شراب و جوے کا جو نقصان ہے وہ نفع سے زیادہ ہے۔ عقل رکھنے والا آدمی اتنے میں سمجھ جائے گا کہ یہ کرنے کی چیز نہیں ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی مشورے کو قبول کر کے شراب و جوے سے علیحدہ ہو گئے، جو پہلے پیا کرتے تھے۔ لیکن اکثر و بیشتر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیتے رہے، اس لیے کہ مطلق طور پر شراب کو حرام قرار نہیں دیا۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے، یہ پہلی آیت شریفہ ہے جو شراب کے سلسلے میں ابتدائے اسلام میں نازل۔ اس کے بعد روایتوں میں ہے، ساری ہی تفسیروں میں یہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعوت کی، اور دعوت کے بعد تو عام طور پہ شراب کے دور چلا کرتے تھے اس زمانے میں، اور عربوں میں تو شراب پانی کی طرح استعمال کرتے تھے، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جیسے ہم بچوں کو کھجور اور زمزم چٹاتے ہیں گھٹی میں، اسی طرح وہ عرب لوگ اپنے بچوں کو شراب چٹایا کرتے تھے، اسی لیے کہتے ہیں گھٹی میں پڑی ہوئی۔ تو بہت مشکل چیز تھی شراب کا چھوڑنا، تو اسلام نے پہلے مشورہ دیا، دیکھو اس میں نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے، بہتر ہے چھوڑ دو کا مطلب۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دیا، شراب کا دور چلا، اور پیتے پیتے وقت آ گیا نماز مغرب کا۔ مغرب کی نماز کا وقت آیا تو انہی دوستوں میں سے ایک صاحب نے امامت کے لیے آگے بڑھ گئے، اور انہوں نے نماز مغرب جو شروع کی تو سورہ فاتحہ تو صحیح پڑھ لیا، اس کے بعد جو قل یا ایھا الکافرون کی صورت پڑھی تو اس میں لا اعبدو کے بجائے اعبدو پڑھ دیا، اس لیے کہ شراب جب پیتے ہیں تو عقل پہ چھا جاتی ہے، لا اعبدو کے بجائے اعبدو پڑھ لیا، معنی بہت غلط ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد دوسری آیت شریفہ ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، یہ سورہ نساء کی آیت، پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے، یہ دوسری آیت سورہ نساء کی ہے۔ اے ایمان والو نماز کے قریب مت پھٹکو، وانتم سکارا، درا حالے کہ تم نشے کی حالت میں۔ صاف مطلب یہ تھا کہ پینے کے بعد نماز جائز نہیں۔ اب بھی شراب کو مطلق حرام قرار نہیں دیا، لیکن اتنا کہا کہ یہ ایسی بری چیز ہے کہ اسے استعمال کر کے کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہے تو یہ درست نہیں ہے نماز۔
روایتوں میں ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس پر بھی رک گئے، جو پہلے پیا کرتے تھے، کہے کہ جو چیز استعمال کر کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسی چیز کو استعمال کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، تبھی تو اللہ نے کہا کہ اسے پی کے نماز کو مت آؤ۔ تو بہت سی تعداد ایسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہو گئی کہ جو شراب کو چھوڑ دیے کہ جو چیز پی کر نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسی چیز کا استعمال کیوں کریں۔ اب تیسری آیت ہے سورہ مائدہ کی، 2 آیتیں ہیں سورہ مائدہ میں، تیسری اور چوتھی۔ ہوا یہ کہ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دی، کھانا کھلایا۔ عربوں میں تو کھانا کھلانا ان کے ضیافت اور مہمانی جو ہے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ان کے گھٹی میں تھی عربوں میں۔ تو حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی، اس میں کچھ انصار صحابہ بھی تھے، دوسرے بھی تھے، تیسرے بھی تھے۔ دعوت کھانے کے بعد، کھا پینے کے بعد شراب کا دور چلا، شراب پیے۔ اب جو شراب پیے تو لوگوں کی عقلیں جائیں، شراب کی وجہ سے آدمی کے خون میں ہیجان پیدا ہوتا ہے اور اس کی عقل زیادہ چلنے لگتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غلط و سلط کی، اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ دعوت کھانے والوں میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی تھے۔ انہوں نے جیسے ہی شراب پی تو قصیدہ پڑھا۔ قصیدے میں انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ہجو بیان کی اور اپنی قوم کی انہوں نے تعریف بیان کر۔ پینے کے بعد زبان سے اشعار نکل گئے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی ہجو کرو، کسی کی تعریف کرو، یہ اسلام میں پسند نہیں۔ ایک انصاری صحابی کو غصہ آ گیا، انہوں نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھا کر حضرت سعد کے سر کو مارا، اور جو سر کو مارا تو زخمی ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ فلاں انصاری صحابی نے مجھے اتنا زور سے مارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل پوچھی، بات کیا ہے، واقعہ کیا ہے۔ پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ اس طرح حضرت اتبان بن مالک نے دعوت دی، اس میں شراب کا دور چلا۔ تو شراب پینے کے بعد جو حضرت سعد نے قصیدہ پڑھا تو قصیدے میں ایسی ایسی باتیں ہو گئیں، اس پر اس نوجوان انصاری کو غصہ آیا اور انہوں نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی لے کے ان کے سر کو مارا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اے اللہ، شراب کے بارے میں ایک مکمل طور پر بیان ہم کو عطا فرما دے۔ ادھر نبی کے ہاتھ اٹھے اور ادھر آسمان سے سورہ مائدہ کی آیات اتری، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو شراب اور دوسرے جوے کی کئی قسمیں بیان کی جو عربوں میں رائج تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو سنو، آج کے بعد سے شراب اور جوے کی ساری قسمیں تمہارے لیے ہم حرام قرار دیتے ہیں۔ رجسن، رجس کے معنی حرام اور ناپاک، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، اس کے قریب مت پھٹو۔ یہ بیان شافی تھا، مکمل بیان شراب کے سلسلے میں، شراب کی حرمت کے سلسلے میں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ شراب و جوا ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے شیطان تمہارے درمیان لڑائی جھگڑے ڈالنا چاہتا ہے اور عداوت و دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور آخر آیت میں اللہ نے سوال کیا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ کوشچن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہے، مسلمانوں تو کیا تم ہمارے اس بیان کرنے کے بعد شراب و جوے سے رکو گے یا نہیں؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ،
کیا تم رکو گے؟ مسلمان کو چاہیے کہ اس فہل انتم منتہون کا سنتے ہی کہہ دے یا اللہ میں ایسی چیز سے ضرور رکوں گا جو چیز تو نے منع کیا ہے۔ یہ آیت شریفہ اتری، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شراب پیتے تھے، شراب ان کی گھٹی میں تھی، پانی سے زیادہ شراب کا استعمال تھا، لوگوں کے گھروں میں برسوں کئی برس کی شراب رکھی ہوئی تھی۔ شراب کہنا آپ نے سنا ہوگا کہ جو شراب جتنی پرانی ہوتی تھی اتنی قیمتی سمجھی جاتی، اینٹک جسے کہتے ہیں نا، وہ شراب کے بارے میں ان کے پاس تھا، اور لوگ اپنی پرانی شراب کو نکال کے دعوت دیتے تھے تو ان کے لیے عید کا موقع سمجھا جاتا۔ روایتوں میں ہے کہ ایک محفل سجی تھی، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب ڈال کے پیش کر رہے تھے، پلا رہے تھے، کانوں میں آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، آیت اتر گئی شراب کی حرمت کی۔ اب تک اللہ نے یوں کہا شراب میں نقصان ہے، رکو مسلمانوں، اب تک یوں کہا کہ مسلمانوں شراب اچھی چیز نہیں ہے، پی کے نماز کو مت آؤ۔ اب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اس کو حرام قرار دے دیا، تو اب صحابہ کرام اپنے ہاتھ میں جو گلاس لیے تھے اسے رکھ دیا، منہ تک جو گیا تھا منہ سے چھوٹ گیا، اور منہ میں جو گھونٹ تھا اس گھونٹ کو تک تھوک دیا کہ جس چیز کو خدا نے حرام کر دیا ہم اسے استعمال نہیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس شراب موجود ہے وہ لا کر فلاں جگہ جمع کر دے، ایک جگہ متعین کر دی، لوگ وہاں لا کے جمع کر رہے تھے، بہت سو نے تو اپنے گھر کے باہر ہی پھینک دیا، اور بہت سو نے وہاں لے جا کے مشکیزیں جمع کر دیے، چمڑے کے مشکیزیں ہوتے تھے جس میں شراب بھری ہوئی ہوتی تھی، ڈھونڈیل کے پیتے تھے۔ اور روایت تو آپ نے مشہور ہے سنی ہوگی کہ جس دن سورہ مائدہ کی یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والی آیت اتری تھی، اس دن مدینہ پاک کے اندر شراب ایسے بہی تھی جیسے تیز بارش کے پانی کا رو بہتا ہے، اتنی شراب لوگوں نے اٹھا کے پھینکی۔ اور جس جگہ پہاڑی درے میں لوگوں نے جمع کیا تھا، بنفس نفیس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور اپنے دست مبارک سے آپ نے ان مشکیزوں کو پھوڑ کر شراب بہائی، اور جو باقی رہا اسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اشارہ فرمایا کہ تم اسے پھوڑ کے ختم کرو، اس کے بعد شراب نہیں پی جائے۔ یہ اسلام کا انداز ہے کہ اسلام پہلے مزاج بناتا ہے، اس کے بعد حکم دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا نہیں؟ آج امریکہ میں ابھی آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، امریکہ میں وہاں کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے شراب کی برائی کو محسوس کیا، اور شراب سے دور رکھنے کے لیے اپنی نسلوں کو انہوں نے امریکہ میں قانون بنایا، دستور میں ترمیم کر کے قانون بنایا، کروڑوں ڈالر خرچ کر کے اشتہاری مہم چلائی، لیکن رب ذوالجلال کی قسم دیکھنے والوں نے دیکھا، پڑھنے والوں نے پڑھا کہ اس سے پہلے جتنی شراب استعمال ہوتی تھی، اس مہم کے بعد قانون بنانے کے بعد اور زیادہ استعمال بڑھ گیا، اس لیے کہ لوگوں کو مزاج نہیں بنایا، حکم دے دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مزاج بناتے، ایک بندے مومن بنا، پھر اب حکم دے رہے ہیں تو آنکھ بند کر کے حکم کو قبول کرتے چلے جائیں۔ ہم جب سنتے ہیں کہ مسلمانوں میں آج کل شراب کا مزاج بن چکا ہے، اور لوگ شراب پیتے ہیں، تھوڑا کماتے ہیں تو پی جاتے ہیں، ہمیں حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے صراحتاً قرآن مجید میں حرام قرار دے دیا، اس چیز کو ایک مسلمان کلمہ گو اپنی زبان سے کلمہ پڑھنے والا کیسے پی سکتا ہے، کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی خرابی کو صرف 2 لفظوں میں بیان کیا، یوں فرمایا کہ ایمان اور شراب جمع نہیں ہو سکتے،
مومن ہو اور شراب پیے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ نے شراب کے بارے میں فرمایا ام الخبائث ہے، یعنی ساری برائیوں کی جڑ ہے شراب، ماں ہے۔ یا ام الفواحش یا ام الخبائث کہیے کہ جتنی خباثتیں، جتنی برائیاں، کفر ہے، شرک ہے، قتل ہے، غارت گری ہے، لڑائی جھگڑا ہے، یہ جتنی برائیاں ہیں ساری برائیوں کے لیے جڑ کی حیثیت رکھتی ہے شراب۔ کہ آدمی کو کہا جائے بھئی قتل کر لے، نہ بابا مجھ سے نہیں ہوگا۔ آدمی کو کہا جائے گا کہ زنا کر لے، تو اس نے کہا نہیں مجھ سے نہیں ہوگا۔ لیکن جب اسے ایک دو گلاس اسے ہنڈیل دو، پلا دو، تو پھر تو اس کے بعد ہر برائی اس کے لیے ہلکی لگے گی، اس لیے کہ اس کی عقل اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کے ٹھکانے میں نہیں۔ اسی لیے تفسیر المنار جو مصر کی مشہور و معروف تفسیر ہے، بہت بڑے عالم نے لکھی ہے۔ انہوں نے ایک جرمن کے ایک ڈاکٹر کا قول نقل کیا۔ انہوں نے نقل کیا کہ ایک جرمنی ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے دنیا کے شراب خانوں، جتنے شراب خانے بند کرو گے اتنے ہاسپٹل کو میں بند کر دوں۔ یعنی سمجھو کہ 1,00,000 شراب خانے ہیں، اگر 1,00,000 ہاسپٹلس ہیں، اگر 50,000 شراب خانے کو بند کرو گے تو 50,000 ہاسپٹل کو بھی بند کر سکتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر و بیشتر بیماریاں جو لوگوں میں آ رہی ہیں وہ شراب کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ سبھی نے اس کی برائی کو محسوس کیا۔ مذہب اسلام کے ماننے والے تو جانتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے، قرآن اور حدیث نے اس کو حرام قرار دیا، لیکن اس مذہب کے نہ ماننے والے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شراب کی وجہ سے سب سے زیادہ جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ سل کی بیماری، آدمی کے جسم اس کا اپنے قبضے میں نہیں رہتا۔ یورپ میں جتنی اموات ہوئی ہیں اس کی تحقیق ہوئی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یورپ میں جتنی اموات ہوئی ہیں، جتنی موتیں ہوئی ہیں، لوگ مرے ہیں، تحقیق کیا گیا تو معلوم ہوا کہ آدھی موتیں، 1,00,000 آدمی مرتے ہیں تو 50,000 موتیں جو ہیں وہ سل کی بیماری سے ہوئی، جو شراب کی وجہ سے پیدا ہوتی۔ اسی لیے تو اسلام نے حرام قرار دیا۔ اسلام نے اس کے جسمانی نقصانات بیان کیے۔ اس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اس سے آدمی کی عقل خراب ہوتی ہے، اس سے آدمی کی جسم کی رگیں سخت ہو جاتی ہیں، اس سے آدمی نماز اور روزے کے قابل نہیں رہتا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ شراب ایسی چیز ہے جو تم کو نماز سے اور اللہ کی یاد سے روکتی ہے، اس سے بچو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، مسلمانوں کیا تم رکو گے؟ ہمارا ہندوستان کا معاشرہ ایسا ہے کہ بہت سے لوگ تو اس کی برائی سمجھے بغیر پیتے ہیں، کچھ قومیں ایسی ہیں، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسے فرق کرنا چاہیے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو مجھے اللہ نے کھانے پینے کی اجازت دی اور کون سی چیزیں ایسی ہے جسے اللہ نے کھانے پینے سے منع فرمایا۔ اس میں سے ایک یہ چیز بھی ہے۔ یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ سورہ یوسف کی تفسیر میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، جس میں یہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والا تھا، اس نے علم حاصل نہیں کیا تھا۔ اگر علم ہو تو علم کی وجہ سے آدمی کو سوچنے سمجھنے کی طاقت رہتی ہے، اور نرا عابد ہو، زاہد ہو تو اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو اس نے بہت عبادت گزار، اسے معلوم تھا زنا بری چیز ہے، اسے معلوم تھا قتل کرنا بہت بری چیز ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود اپنے عبادت خانے میں تھا، شیطان نے اس کو بہکانے کی کوشش کی۔ اللہ شیطان سے ہر آدمی کو بھی حفاظت فرمائے۔ شیطان جب کسی کے پیچھے پڑ جاتا تو پھر اللہ ہی بچانے سے بچتے۔ شیطان پیچھے پڑ گیا اور شیطان نے اس کو بہکایا کہ دیکھ تیرے مریدوں میں آنے والوں میں فلاں عورت بہت اچھی ہے، اس کے ساتھ تعلق پیدا کر۔
اس نے کہا توبہ توبہ۔ پھر کسی عورت پہ کے بارے میں کہا کہ اس کے شوہر کو ختم کرا دے، اس کی بیوی سے تو شادی کر لے، وہ عورت بہت خوبصورت ہے۔ اس نے کہا توبہ توبہ۔ جب یہ کسی صورت میں پھنسا نہیں تو شیطان نے اسے کسی طرح یوں کہا، ایک مرتبہ شیطان انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور آ کر اس کے قریب عبادت کرتے کرتے بیٹھ گئے۔ عبادت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، دن میں بھی رات میں بھی۔ اب شیطان کو کیا ہے، اسے نہ دن ہے نہ رات ہے، ساری رات عبادت، سارا دن عبادت، کوئی ضرورت ہی نہیں اس کی۔ شیطان نے اسے پوچھا کہ تو ایسا کیسے کرتا ہے، مجھے تو اتنا مسلسل عبادت نہیں ہوتی۔ نے کہا کہ دیکھ، ایک گناہ کر لے، کوئی ایک گناہ کر لے، جب گناہ یاد کرے گا تو بھوک پیاس سب مٹ جائے گی، پھر عبادت پہ عبادت کرتے رہے۔ کیا کروں، قتل تو نہیں ہوتا، زنا نہیں ہوتا، ایک کام کر، ایک گلاس شراب پی لے، اس میں تو کسی کو نقصان نہیں، بعد میں توبہ کرتے کرتے عبادت کرتے رہنا۔ اب پہلی مرتبہ ایک گلاس جو زاہد کے حلق سے اتری، آدمی پہلے سے پیا ہو تو ذرا سنبھل کے رہتا ہے، پہلی مرتبہ چڑھتی ہے تو پوری طرح چڑھتی۔ اب جو چڑھی تو اس نے اس عورت کی طرف اسے بھیجا، اس نے زنا بھی کرایا، اور شوہر جب لڑنے کے لیے آیا تو شوہر کو کا قتل بھی کرایا، اور ساری چیزیں ہو جانے کے بعد حاکم وقت کے پاس، قاضی شہر کے پاس جا کے شکایت بھی کر دی کہ اس زاہد نے زنا بھی کیا، اس کے شوہر کو مارا بھی ہے، اور جب بادشاہ نے اس کو پکڑ کے سولی دینے کا حکم دیا تو سولی پہ چڑھائے ہوئے تھا۔ شیطان نے اس کے سامنے حاضر ہوا کسی بڑی شکل میں لے کے، اور یوں کہا کہ دیکھ، تو یوں کہہ دے کہ خدا دو ہیں، میں تجھے بچا دوں۔ اب زاہد تھا، عالم نہیں تھا، علم نہیں تھا۔ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جب اس کے رسی کھینچی گئی تو اس وقت اس کی زبان سے یوں نکلا کہ خدا دو ہیں، تو کفر پہ اس کی موت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ سب کچھ شراب کی وجہ سے ہوا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ام الخبائث سے، ساری برائیوں کے لیے جڑ کی حیثیت ہے، اور ایمان و شراب کبھی دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں میں ہم سنتے ہیں یہ لعنت بہت زیادہ اختیار کر گئی، انہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ شراب جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں شرابیوں کو لایا جاتا تھا، شراب پی لیتے نا، جب حکم آ گیا قرآن کا کہ شراب نہیں پینا چاہیے، حرام ہے، تو کبھی کبھی کوئی نہ کوئی پھنس جاتا، اسے پکڑ کے لے کر آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے منہ کو سونگھ کے دیکھو پیا ہے، سچ مچ پیا ہے یا نہیں، اور جب معلوم ہوتا کہ اس کے منہ سے وہ سڑی بو آ رہی ہے، پیا ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر مختلف سزائیں دی۔ کبھی تو یوں فرمایا کہ اسے کوڑے مارو، اور کوڑے پر سائے جاتے اس کی ننگی پیٹھ پر، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے سزا دی کہ ایک مرتبہ کوڑے مارے سدھرا نہیں تو دوسری مرتبہ ایسا فرمایا کہ تم سب مل کے اسے جوتے سے مارو۔ اور لوگ صحابہ کرام اسے برا بھلا بولتے اور اسے جوتے سے مارتے، ہاتھ سے مارتے کہ تو اسلام قبول کرنے کے بعد شراب پیتا ہے۔ بعض منافقین بھی ایسے تھے جو شراب پی کے پکڑے جاتے تھے، ان کو بھی اسلام کی سزائیں دی جاتی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی کو، اس لعنت کو مٹایا، اور اسلام آنے سے پہلے جتنی برائیاں تھیں ان برائیوں میں یہ برائی بڑی سخت ترین قسم کی برائی تھی جو گھٹی کی طرح سے لوگوں کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹایا، مزاج بنایا، اس کو مٹایا، اور بعد میں جو لوگوں نے پیا تو اس کو سزائیں دے کر اس ایک طرح سے یہ تنبیہ کر دی کہ قیامت تک کے لیے یہ چیز استعمال کے قابل نہیں، چاہیے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے۔ اور آج کل تو سزا دینے کا تصور ہی نہیں، شراب پیا، پولیس والے بھی کہیں کہ شراب پیا تو کیا ہو،
وہ تو پیتے ہیں، لوگ پیتے ہیں۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یسمونہا بغیر اسمہا، لوگ شراب کو استعمال کریں گے اور مختلف قسم کے ناموں سے استعمال کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ شراب ہے، اور دوسرا یہ ہے شراب گلاس میں رکھی ہوئی، دوسرا ہے کہ اسے خوبصورت باٹلوں میں پیک کیا جا رہا ہے اور اس انداز سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی چیز بھی کوئی بری چیز ہے؟ یسمونہا بغیر اسمہا کا علامات قیامت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگ شراب پئیں گے اور اس کو دوسرا نام دے کے پئیں گے، شراب کا نام نہیں، دوسرا نام دے کے پئیں گے۔ اب وہ نام بھی میرے ذہن میں اس زمانے میں جو ہیں وہ آ رہے ہیں، لیکن میں اسے اللہ کے گھر میں استعمال کرنا یا زبان سے لینا پسند نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو اتنا محتاط بناؤ کہ ان ہوٹلوں میں تک مت جاؤ جن ہوٹلوں میں شراب استعمال ہوتی ہے۔ سمجھ میں آتا نہیں؟ ان ہوٹلوں میں تک قدم مت رکھو جن ہوٹلوں کے اندر شراب کے گلاس ہوں، شراب استعمال کی جاتی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بہت سے ایسے برتنوں کو حرام قرار دیا جو برتن کے عرب میں خاص طور پر شراب کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ حنتم، دبا، مزفت، یہ سب حدیث میں الفاظ موجود ہیں۔ مختلف قسم کے خاص قسم کے برتن ہوتے تھے جن میں شراب ڈال کے بند کر کے زمین میں دفن کر دیتے، کبھی کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے برتن فرمائے کہ وہ برتن حرام ہیں، ان برتنوں کو استعمال مت کرو، اس لیے کہ ان برتنوں کو استعمال کرو گے تو تمہیں شراب یاد آئے گی، اللہ کے حرام کے قریب پہنچو گے۔ ان برتنوں کو تک مت دیکھو، استعمال مت کرو، اس کے استعمال سے کہیں ایسا نہ ہو کہ پرانی چیز یاد آ جائے۔ تو وہ گلاس، وہ شراب کے لیے استعمال ہونے والے گلاس، وہ ہوٹلز جہاں شراب ہوتی ہے، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے تک دور رہیں۔ ایسے ہوٹل جہاں ایسے لعنتیں نہ ہوں، یہ بہت سے ہیں، بے حساب ہوٹلز ہیں، ان ہوٹلوں میں جائیے، کھائیے پیئے، لیکن ایسے ہوٹلوں سے دور رہیے کہ جہاں اللہ کی حرام کردہ چیزیں استعمال کی جاتی ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ بیٹھے ہوں تبھی اللہ کا عذاب اتر جائے۔ جس وقت آپ تشریف لے گئے ہوں اسی وقت اللہ کا عذاب اترے، پھر جب عذاب میں پکڑ ہوگی تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا، کائنات کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ تو یہ ہوا شراب کہ انما الخمر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے کی کئی شکلیں بیان فرمائیں، اور آج کل تو جیسے شراب کی قسمیں، شراب کے مختلف قسم کے نام دے کر لوگ استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں، اسی طرح جوئے کی بھی بے حساب شکلیں ہیں، اور ایسی ایسی شکلیں ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس میں جوا ہو رہا ہے یا حرام آ رہا ہے۔ مال آتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو آدمی یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ یہ مال جو آ رہا ہے حلال کا ہے یا حرام۔ انشاءاللہ میں جوئے کی کئی شکلیں جو اس زمانے میں رائج ہیں، اور قرآن مجید میں یہ جو شکلیں بیان کی گئی ہیں اس کو آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اب میں اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں اور اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر اس بات کی فکر کیجیے کہ یہ جو شراب کی عادت لت پڑتی چلی جا رہی ہے، اسے ہم مسلمان بھائیوں میں کسی طرح ختم کرنے کی کوشش کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کی شناعت اور برائی بیان کریں۔ آپ کے محلے میں پڑوس میں کوئی نوجوان ہے، پیتا ہے، اور آپ اسے دیکھ کے خاموش رہ جاتے ہیں، نفرت سے خاموش رہتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا، آپ شراب نہیں پیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کا فرض یہ ہے کہ وہ برائی کی صرف نفرت نہیں بلکہ برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش کرو، اس نوجوان کو سمجھاؤ، اسے دوست بناؤ، اسے کوشش کر کے شراب کو چھڑانے کی کوشش کرو۔ کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ غصہ کرے گا، مارے گا، اس سے زیادہ تو نہیں کرے گا۔ 1-2 مار کھا لو اللہ کے لیے، اور کوشش کرو کہ اس کی شراب چھڑاؤ۔ اگر نوجوان
نیک نوجوان اپنے ماحول اور معاشرے میں اس طرح کی کوششیں شروع کریں گے تو مجھے امید ہے کہ ایک دن اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ ان سارے شرابیوں کو، مسلمانوں کو جو اس لعنت میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس لعنت سے چھٹکارا دلا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن چیزوں کو اللہ نے اپنی شریعت میں، قرآن میں حرام قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس شراب جیسی لعنت سے، جس کی وجہ سے کئی گھر اجڑ رہے ہیں، کئی خاندان برباد ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے کئی تجارتیں اجڑ رہی ہیں، کئی بلڈنگیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، کہ لوگ شراب کی وجہ سے اپنی جائیدادیں فروخت کر کر کے شراب پیتے پلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے کلمہ گو مسلمان کو، بلکہ ہر ہندوستانی کو اس سے چھٹکارا دے دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، ابھی چند دنوں پہلے سالار میں آپ حضرات نے اور دوسرے اخبارات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پبلک سروس کمیشن کی طرف سے SLC اور اس کے اوپر جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں، جن کے پاس ڈگریاں ہیں، ان کے لیے ملازمتوں کا اعلان ہوا ہے، اور 8 جنوری تک آپ لوگ پوسٹ آفس میں اس کا فارم لے کے فارم بھرتی کر کے 8 جنوری تک اس کی تاریخ ہے، اگر لے جا کے پبلک کمیشن میں جمع کریں گے تو SLC یا اس سے اوپر کوئی نہ کوئی نوجوان ایسے ہوں تو ان کے لیے ملازمت حاصل کرنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ 12 تاریخ کی اور 13 تاریخ کے سالار میں اس کا اناؤنسمنٹ آیا تھا، اعلان آیا تھا۔ تفصیلات آپ ہم سے بھی لے سکتے ہیں، آپ اس میں بھی معلوم کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ اخبار میں اور بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اور نوجوان جو گورنمنٹ ملازمت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ کرنا بھی چاہیے کہ حکومت کے ملازمتوں کو حاصل کرنا مسلمان اپنے فائدے کے لیے سمجھے، کوشش کریں اس کو حاصل کرنے کی، بیکار قسم کے کاموں میں رہنے کے بجائے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جامع العلوم جامع مسجد ہمیشہ اس بات کی کوشاں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہے، اسی کا فضل و کرم ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم عام ہو، مسلمان پڑھیں لکھیں اور تجارت کریں، اچھے مسلمان ملازمتوں میں آئیں، اچھے اچھے ڈاکٹرز بنیں، انجینئرز بنیں۔ یہ جامع مسجد کا ایک خواب ہے اور تھوڑا بہت آہستہ آہستہ ہی صحیح ہوتا جا رہا ہے۔ ان سب کے پیچھے آپ حضرات کی مدد و نصرت و اعانت ہے۔ اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر سارے عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد و احفاد کو دین و اسلام سے وابستہ کرے، دنیا کے فتنوں سے بچائے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔